السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستوں، توہم پرستی ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے انسانوں میں رنگ، نسل، زبان اور کلچر کے فرق سے ہٹ کر کسی نہ کسی طرح سے ضرور موجود ہے، کیونکہ توہم پرستی کا تعلق ایسے عقائد سے ہے جس میں انسان دماغ کی بجائے جذبات سے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے، یا پھر اس کا تعلق سپر نیچرل چیزوں مثلاً روحیں اور جنات وغیرہ سے جوڑتا ہے، اور ایسا صرف اور صرف کم عقلی، جہالت اور چیزوں کی لاجیکل ریزننگ کو نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے پر بے حد پختہ یقین یا پھر اس کی وجہ کوئی نامعلوم خوف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سوالوں کے وہ جواب تلاش نہ کر پائے، جس چیز کو وہ سمجھ نہ پائے، وہ ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ توہم پرستانہ عقائد کم عقلی کی بدولت صدیوں سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں مثلاً رومن امپائر اور مصری تہذیب کے دور کے اندر بھی موجود تھیں، جسے اپنے آبا و اجداد سے سن کر اگلی نسلوں کے اندر منتقل کیا گیا۔ اور حالت تو یہ ہے کہ آج کے جدید دور کے اندر بھی جب انسان سائنس کے اندر اس قدر ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود دنیا بھر کے انسان ایسے حیرت انگیز سپرسٹیشنز یعنی توہم پرستیوں میں مبتلا ہیں جس کی نہ تو کوئی لاجیکل سینس بنتی ہے اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، بلکہ ان کی بے وقوفیوں کو سن کر ان پر مسکرانے کو دل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ جیسے ملک کے اندر اگر کسی راستے پر چلتے ہوئے آپ کو ایک سکہ پڑا ہوا مل جائے اور اس کا ہیڈ آپ کی طرف ہو تو لوگ اسے منوست کی علامت سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، جبکہ اگر اس کی ٹیل آپ کی طرف ہو تو یہ گڈ لک کی علامت ہے۔ میکسیکو کے لوگ دو مشینوں کو آمنے سامنے ایک ساتھ نہیں لگاتے، کیونکہ ان کے مطابق ایسا کرنے سے یہ شیطان کا دنیا کے اندر داخل ہونے کا راستہ بن سکتا ہے۔ جبکہ فلپائن کے اندر ایک رسم موجود ہے جسے پیپج کہتے ہیں۔ اس کے مطابق مردے کی آخری رسومات کے بعد لوگوں کو گھر واپس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس مردے کی بدروح گھر کے اندر واپس گھس کر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ لوگ مردے کی آخری رسومات کے بعد گھر واپس جانے کے بجائے کچھ دن تک ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں۔ ترکی کے اندر اگر آپ کے رائٹ ہینڈ کے اندر خارش ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی جلدی دولت حاصل کرنے والے ہیں، جبکہ رائٹ ہینڈ میں خارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں یا پھر آپ سے دولت کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ قدیم مصریوں کے مطابق آج بھی الو کو دیکھنا ایک بہت ہی منوست کی علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ کسی نقصان کی اطلاع دے رہی ہے۔ اٹلی کے اندر تو الو کو گھر لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب کوئی شخص مرنے والا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس سے اس قدر خوفزدہ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ الو کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، جبکہ پورے چاند کو دنیا کے کئی ممالک کے اندر آج بھی تباہی یا بری علامت کی خبر سمجھا جاتا ہے۔ فلپائن میں سرخ رنگ کو طوفان کے دنوں کے اندر پہننا منوست کی علامت تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ کلر لائٹ کو ایبزارو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر کالی بلی کو بھی منوست کی علامت مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 600 قبل مسیح میں بھی لوگ تو خرگوشوں کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جانور زیر زمین رہتے ہیں اور زمین کے نیچے رہنے والی روحانی طاقتوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے برطانیہ اور نارتھ امریکہ کے لوگ ہر مہینے کے آغاز پر 2 مرتبہ ریبٹ کہنا خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یورپی اور مغربی ممالک میں 13 نمبر ہندسے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بلڈنگز کے اندر زیادہ تر 13 نمبر کا کوئی فلور ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 13 نمبر کمرہ بھی موجود نہیں ہوتا، جبکہ کافی جہازوں کی سیٹ کے اندر 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر تو آج بھی لیمو کے اندر لونگ ڈال کر خوش بختی کا انتظار کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، لیکن دراصل یہ ٹوٹکے بتانے والے ان بے وقوف لوگوں کو لوٹ کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوے کے گھر پر بولنے کو مہمان کے آنے کی اطلاع، جبکہ کالی ہانڈی یا جوتے کو اپنے گھر کے باہر نظر سے بچانے کے لیے لٹکانا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت معمول کی بات ہے۔ اس کے علاوہ لکی نمبر، لکی پتھر، یہ سب کے سب توہم پرستانہ عقائد ہیں، اور اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس چیز کا بزنس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان من گھڑت عقائد کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی عقلی دلیل موجود ہے اور نہ ہی کوئی مذہبی۔ جبکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں والا اور کافی بھاری ہے۔ یقیناً آپ بھی اب تک یہی سمجھتے ہوں گے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں منحوس نہیں ہے، نہ دنوں کے اندر، نہ گھنٹوں کے اندر، نہ ہی افراد اور نہ ہی جانوروں کے اندر۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ اس منحوست کو بنیاد بنا کر جادو ٹونا اور عملیات کرنے والے لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے چنگل کے اندر پھنس جاتے ہیں جو ان کے سب کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح کی منحوسیات سے ڈرا کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خود ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے،
نہ کہ کسی شخص یا چیز کے منحوس ہونے کی وجہ سے، اور ان گناہوں کی توبہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر بنا حساب کتاب جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے جسم پر نشان نہیں لگاتے۔ جیسے کہ آج کے دور کے اندر کئی توہم پرست لوگ شہداؤں یا بزرگوں کی نشانیاں سمجھ کر اپنے جسم کو داغدار کرتے ہیں، اور خاص طور پر عاملین جن کا کام ہی ضعف الاعتقادی معاشرے کے اندر کسی چیز کو منحوس قرار دے کر معاشرے کے اندر قتل و غارت اور فساد کا باعث بنتے ہیں، اور انہی کی بدولت گھر کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لہٰذا دوستو، یہ تمام توہم پرستانہ عقائد انسانوں کے اپنے ذہن کی بنائی گئی اصطلاح ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اسے ٹالنے کے لیے کوئی کالی ہنڈیا نہیں، کوئی جوتا نہیں، بلکہ آپ کو استغفار ہی بچا سکتا ہے۔ لیکن ہم انسان چونکہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، لہٰذا استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے ہم پیروں، فقیروں اور پتھروں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی تو ہیں جو ہماری قسمت بدل کر ہمیں خوشحال بنا دیں گے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اویئرنیس کے لیے اسے ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔